اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جی تو 7th کلاس، آج ہم لوگ ہفتہ نمبر 6 سبق غزوہ حنین کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سیرت طیبہ کے حوالے سے فتح مکہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غزوہ حنین۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ یا جنگ یا جہاد کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، جہاد ہر وہ کوشش جو دین کی حفاظت و فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ اس کے علاوہ نفسانی خواہشات کے خلاف اور خیر کے غلبے اور شر کو مٹانے کے لیے کوشش جہاد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی جانے والی لڑائی جہاد کہلاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، جنگ کا مقصد لوگوں کو غلام بنانا، علاقہ فتح کرنا اور وہاں کے لوگوں کا معاشی استحصال کرنا ہے۔ یعنی جنگ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد مسلمانوں کا بچاؤ کرنا۔ اس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی اور انسانیت کو مظالم سے بچانا ہے۔ جن مسلم علاقوں میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، جہاں پر اللہ کے دین کو روکا جا رہا ہے پھیلنے سے، تو وہاں پر ان لوگوں کے خلاف جو لڑائی کی جائے گی اسے ہم جہاد کہیں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ آپ لوگوں کو جنگ اور جہاد میں فرق واضح ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی جانے والی جنگ جہاد کہلاتی ہے، اور وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی وہ غزوہ ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غزوے میں خود شرکت کی، جس لڑائی میں، وہ غزوہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غزوات کون کون سے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، یہ ایک لسٹ ہے، اس میں دیکھیں یہ چند غزوات ہیں، اور ان میں سے آج ہم نے غزوہ حنین پڑھنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو سٹارٹ کرتے ہیں غزوہ حنین۔ اس میں بیٹا ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ غزوہ حنین کب لڑا گیا، حنین کس جگہ کا نام ہے، اور اس کے چند اہم اسباب کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک میں اس کے حوالے سے کیا حکم نازل ہوا ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے حنین جو ہے وہ ایک وادی کا نام ہے جو طائف سے مکہ کی جانب 3 میل کی مسافت پر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک وادی ہے۔ اس وادی پر، اس جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بیٹا اس غزوے کے، اس جنگ کے اسباب، ٹھیک ہے؟ یہ جنگ کیوں لڑی گئی اور کس کے درمیان لڑی گئی؟ تو سب سے پہلے یہ جنگ دو قبائل بنو حوازن اور بنو ثقیف کے درمیان، ٹھیک ہے؟ ان کے خلاف لڑی گئی، ٹھیک ہے؟ یہ 2 قبیلے تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اور یہ دونوں قبیلے قریش کی طرح بہت طاقتور تھے، ٹھیک ہے؟ اب وجہ کیا بنی اس جنگ کی؟ سب سے پہلی وجہ کہ یہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے اس بات سے کہ مسلمانوں نے قریش مکہ کو شکست دے کر مکہ کو فتح کر لیا ہے، جو کہ اتنی طاقتور قوم تھی۔ تو اب یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، ان کا اگلا ہدف ہم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس قبیلے کا جو سردار تھا مالک بن عوف، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک قبیلہ بنو جشم کے ایک شخص درید بن سما سے مشورہ کیا اس حوالے سے، اور اس نے اس کو مشورہ دیا کہ ہم لوگ خود مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ تو یہ لوگ حملے کے لیے تیاری کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حملے کے لیے جب نکلے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنی خواتین، بچوں اور مال مویشی، ٹھیک ہے، ہم اپنے لشکر کے ساتھ، مالک بن عوف نے کہا کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ اپنا مال مویشی، ٹھیک ہے، جو ہمارا مال ہے، جتنا بھی ہمارے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، ان سب کو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواتین، اپنے بچوں کو بھی ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم زیادہ تعداد میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ ہمیں دیکھ کر گھبرا جائے گا، ایک تو، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی عورتوں کو، مال مویشی ساتھ لے کر جائیں گے،
تو جو تمام لوگ جنگ لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں وہ گھبرا کر واپس نہیں مڑیں گے۔ یہ قریش کے لشکر کا حال تھا بیٹا۔ اب دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ کر پتہ کروایا، اور معلومات ملنے کے بعد 6 شوال 8 ہجری، ٹھیک ہے، 6 شوال 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لشکر لے کر نکلے، ٹھیک ہے، ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 12,000 لشکر تھا ان میں سے 10,000 مہاجرین اور انصار تھے، اور باقی 2,000 نو مسلم تھے۔ نو مسلم سے مراد وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب جتنے بھی غزوات لڑے گئے ان میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی اسی لشکر میں تھی، اسی غزوے میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف نے مسلمانوں پر حملہ کرنے میں پہل کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس غزوے کے اہم واقعات کہ کون سے واقعات پیش آئے، کس طرح سے قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف نے مسلمانوں پر حملہ کیا، کس طرح سے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے، تمام واقعات کس طرح سے پیش آئے۔ تو بیٹا آپ لوگ دیکھیں آپ کی بک پیج 33 وہاں پر واقعات سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا، یہ غزوہ پیش آیا حنین، وہ جگہ کیسی تھی، وہ کیسی وادی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ وادی بہت ہی اونچی نیچی پہاڑیاں، تنگ اور گہری گھاٹیاں اور برساتی نالے اس وادی میں پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بہت سے برساتی نالے تھے، اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں، گہری گہری کھائیاں تھیں۔ اب مسلمان جب اس وادی میں پہنچے تو وہ وقت جو تھا وہ تقریباً فجر سے پہلے کا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اندھیرا تھا اس وقت جب مسلمان وہاں پر پہنچے۔ اور دوسری طرف بنو حوازن نے اپنے تیر اندازوں کو حنین کے تمام داخلی راستوں پر بٹھا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو داخلی راستوں پر بٹھا دیا تاکہ جیسے ہی مسلمان حملہ کریں یا آئیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو مسلمان پہلی بار اتنی کثرت میں تھے، ٹھیک ہے، ان کی اتنی زیادہ تعداد، پہلا غزوہ تھا جس میں ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی، تو اس وجہ سے وہ فخر میں مبتلا ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ آج کے دن ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ان کے یہ الفاظ بالکل بھی پسند نہیں آئے کہ انہوں نے اس طرح اپنے اوپر فخر کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت اس سورت میں آیت نمبر 25 اور 26 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا تھا اس آیت کا؟ مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بہت میدانوں میں، اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر، پھر وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ پھر تم پیٹھ دے کر ہٹ گئے، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور اتاری فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا ہے منکروں کی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 25 اور 26 کا۔ اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں مومنین سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنی کثرت پر فخر تھا، ٹھیک ہے، اس بات پر تم گھمنڈ کر رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو دیکھو کس طرح تمہاری اس کثرت کے باوجود تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کیا پیش آیا۔ تو جب بیٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مسلمانوں کا لشکر حنین کے وادی میں پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ دشمن وہاں پر پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی لشکر وہاں پہنچا دشمن نے کیا کیا؟ تیر اندازی کر دی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یکدم سے جب مسلمانوں پر تیر برسائے تو مسلمان جو ہے وہ گھبرا گئے، ٹھیک ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ واپس اپنے قدموں پر مڑنے لگے، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹنے لگے۔ اب جب مسلمانوں کا جو پہلا دستہ تھا، ٹھیک ہے، جو سب سے آگے تھا، وہی اپنی جگہ پہ قائم نہ رہا، وہی کافروں کے اور دشمن کے تیر سے گھبرا کر واپس مڑنے لگا، تو اس قافلے کے پیچھے جو باقی قافلے آ رہے تھے وہ بھی گھبرا گئے اور انہوں نے بھی واپس مڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی ڈر گئے اور وہ بھی واپس جانے لگے۔ اس سے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ تمام مسلمان ہٹنے لگے، واپس جانے لگے، اور پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تنہا رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس چند صحابہ کرام اور موجود تھے جو اس وقت آپ کے ساتھ ڈٹے رہے،
ورنہ باقی تمام مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ پہلا حملہ ہی ان پر اس قدر شدید ہوا کہ وہ اپنے قدموں پہ جو ہے وہ کھڑے نہ رہ سکے، ان کے قدم اکھڑ گئے، ٹھیک ہے، لشکر تتر بتر ہو گیا، پھیل گیا، بکھر گیا، اور وہ سب لوگ واپس بھاگنے لگے۔ اب جب سب لوگ واپس بھاگ رہے تھے، تمام صحابہ کرام بکھلا گئے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کیا ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، ان کے پاس چند صحابہ کرام تھے، تو ان میں سے حضرت عباس، حضرت ابو بکر صدیق، یہ لوگ تھے ان کے پاس۔ وہ مجاہدین کو آوازیں دے دے کر واپس پلٹنے کے لیے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اور ان کو ان القابات سے پکارنے لگے جو ان کو ملے ہوئے تھے مختلف غزوات میں یا واقعات میں۔ ان کو جو القابات دیے گئے تھے، مثلا یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، اے مہاجرین کی جماعت، اس طرح کر کے انہیں پکارنے لگے، ان کو ان کے وہ واقعات یاد دلائے جن میں انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ واقعات ان کے ذہن میں آئے تو تمام صحابہ کرام پھر ان کی آواز پر واپس پلٹنے لگے، تمام صحابہ کرام واپس آئے، مسلمان پھر سے جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری طور پر جو ایک ان کو شکست دکھائی تھی، یہ کس بات کی سزا تھی کہ انہوں نے فخر کیا تھا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی۔ جب صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عثمان نے، حضرت عباس نے ان کو آوازیں دے کر بلایا، تو تمام جو لشکر تھا مسلمانوں کا وہ واپس آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، مسلمان پھر سے جمع ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا، ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے، اور اس قدر شدید مسلمانوں نے پھر ان پر حملہ کیا کہ اب دشمن کے جو قدم ہیں وہ اکھڑ گئے، اور ان کا لشکر جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ مالک بن عوف کی قیادت میں قلعہ طائف میں جا کے ٹھہر گیا، دوسرا نخلہ، اور تیسرا اوتاس کی جانب فرار ہو گیا۔ اور جب وہ بھاگے تو ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے عورتیں، بچے، مال جو ساتھ لے کر آئے تھے سب وہیں چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کے پیچھے اپنے لشکر بھیجا، اپنے دستے بھیجے، اور ان کو شکست دی اور ان کو قیدی بنا لیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ غزوہ حنین کے واقعات تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں غزوہ حنین کے نتائج و اثرات، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس غزوے کے کیا نتائج تھے، ٹھیک ہے، کیا نتیجہ نکلا اس غزوے کا، اور پھر اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے مسلمانوں پر یا کفار پر۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، دشمن کے 70 آدمی مارے گئے، ٹھیک ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں قید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کا فائدہ، اس میں مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزوہ حنین میں دشمن کو شکست دینے کے علاوہ بڑی مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، کیونکہ وہ لوگ تو اپنا سارا مال مویشی ساتھ لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قیدیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ عزت افزائی کی، ٹھیک ہے، اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، انہیں چند اونٹ اور بکریاں جو ہے تحفے میں دی، اور نہایت عزت احترام کے ساتھ انہیں رخصت کیا، اور اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں قیدی آئے تھے، آپ کے خاندان کے حصے میں قیدی آئے تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے تمام قیدیوں کو معاف کر دیا۔ اب مسلمانوں کے اس رویے سے کیا ہوا کہ تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں اس غزوے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو بیٹا ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے، عاجزی اور انکساری سے کام لینا ہے، کبھی بھی ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی مشکلات اور مصائب سے گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں اس واقعے کا قرآن پاک میں ذکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بتایا، یہی حکم دیا کہ اپنی کثرت پہ کبھی بھی فخر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے جب اللہ سے مدد مانگی تو پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور آخر کار اسلام کا بول بالا ہوا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اس غزوے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔